اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں علی ممتاز انصاری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں mynews.tv۔ جیسا کہ آزاد جموں کشمیر میں 25 جولائی بروز اتوار عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں پاکستان میں موجود تمام بڑی پارٹیوں نے اپنے نمائندے، اپنے امیدواران الیکشن لڑنے کے لیے نامزد کیے ہیں، یا سادہ الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ الیکشن میں امیدواران کھڑے کیے ہیں۔ ہر جماعت نے اپنے امیدوار کی کیمپین کی، ہر جماعت کے لیڈروں نے اپنی جماعت کی اپنی امیدواران کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے ووٹ مانگنے کے لیے کیمپین کی۔ تو گزشتہ روز عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر میں ترار کھل میں جا کر ایک بڑی شاندار بات کی، جسے میں کم از کم اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر میں 2 ریفرینڈم کروائیں گے۔ یہ ایسا ایک انسانی بنیادی حق ہے کہ جس کی بات انہوں نے کی، جو کہ 1948 میں جو UN کی قراردادیں ہیں اس کے عین مطابق بات کی گئی ہے، جس میں خان صاحب نے کہا کہ میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے پوچھوں گا، ان کی رائے لوں گا ریفرینڈم کے ذریعے کہ کیا آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا آپ نے ہندوستان کی طرف جانا ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کی طرف جانا ہے، پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ کے پاس آپشن ہے۔ اگر آپ پاکستان کے ساتھ خوش نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کی طرف جائیں، تو آپ فیصلہ کریں۔ یعنی کہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، ایک آزاد کشمیر کا رہائشی خود فیصلہ کرے کہ اس نے کدھر جانا ہے۔ آیا کہ اس نے پاکستان کی طرف جانا ہے، آیا کہ اس نے پاکستان کے خلاف ہندوستان کی طرف جانا ہے، لیکن وہ اپنی ایفیلیشن کا فیصلہ خود کرے گا۔ یہ انتہائی شاندار قدم اور انتہائی شاندار اعلان ہے، جو کہ UN کی قرارداد کے عین مطابق ہے۔ میں عمران خان صاحب کو اس بات پر، اس فیصلے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ عمران خان صاحب اس فیصلے پر کاربند رہیں اور اس فیصلے پر مضبوطی سے عمل درآمد بھی کروائیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں دوسرا ایک اور ریفرینڈم کراؤں گا، جس میں میں عوام سے یہ رائے لوں گا کہ کیا آپ نے آزاد حیثیت سے رہنا ہے، آزاد ریاست کے طور پر رہنا ہے، یا آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ 2 طرح کے ریفرینڈم جب کروائے جائیں گے تو اس میں عام آدمی خود فیصلہ کرے گا۔ عام آدمی کے پاس پورا اختیار ہوگا، اس کے پاس پرچی ہوگی، اس پہ لکھا ہوگا کہ آپ ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں یا پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا آپ نے آزاد حیثیت سے رہنا ہے۔ یہ انتہائی احسن قدم ہوگا عام آدمی کے لیے۔ ہمارے جو بھائی آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ یہاں پر کل جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 25 جولائی کو، اس کے بارے میں بتاؤں کہ 31 لاکھ ووٹرز جو ہوں گے وہ اپنی حق رائے دہی کا جو ہے وہ مطلب کہ حق جو ہے وہ ادا کریں گے۔ وہ حق رائے دہی کا جو ان کے پاس حق محفوظ ہے وہ استعمال کریں گے، جس میں جو ٹوٹل خواتین کے ووٹ ہیں وہ ہیں 14 لاکھ اور مردوں کے ووٹ ہیں 17 لاکھ۔ اور میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے، وہاں پر ٹوٹل جو نشستیں ہیں وہ ہیں 53، جس میں 33 حلقے آزاد کشمیر میں ہیں، اور اس کے علاوہ 12 پاکستان میں مہاجرین جو کشمیر ہمارے بھائی پاکستان میں آباد ہیں، ان کے 12 حلقے ہیں، 12 نشستیں ہیں۔ 33 اور 12 مطلب کہ ملائیں تو اس کے بعد 8 ایسی مخصوص نشستیں ہوں گی جو اقلیت کو ہوں گی، جو دوسرے ٹیکنوکریٹس کے اوپر مشتمل ہوں گی۔ اس طرح سے کل ملا کر 53 جو ہے وہ نشستیں ہوں گی۔ 53 ممبران اسمبلی کے منتخب ہوں گے، جو منتخب ہونے کے بعد اپنے وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے۔ میں یہاں پر اپنی ایک بطور ورکر رائے دوں گا کہ کل کے الیکشن میں PTI کی جو گورنمنٹ ہے وہ بننے جا رہی ہے، میرا خیال ہے، کیونکہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہے میں اس کو اسی طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح پاکستان میں بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کی وہاں پر حکومت بنتی ہے۔ تو یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ PTI کی گورنمنٹ بنے گی اور دوسرے نمبر پر نون لیگ رہے گی، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہوں گے۔
لیکن یہاں پر ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ کل والے الیکشن میں آئے گا، کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں ہونے والے بہت سارے بائی الیکشنز میں، بہت سارے ضمنی الیکشنز میں ہارتی رہی ہے، اگر عوام نے، آزاد کشمیر کے عوام نے پی ٹی آئی کی پرفارمنس کو دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ جو پالیسیز ہیں دیکھا جائے تو وہ غلط نہیں ہیں۔ پاکستان کا ایک نام ہے آج اس وقت، پاکستان کی ایک وقت ہے، پاکستان کو کچھ جانتا ہے، اور جس طرح سے عمران خان نے کشمیریوں کا مقدمہ یو این میں لڑا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پر کشمیری بھائی جو ہیں وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور کل والے الیکشن میں 25 جولائی کے الیکشن میں عمران خان بھاری اکثریت سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔